بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک، چاہے وہ عید کے پہلے دن ہو یا دوسرے دن ہو یا تیسرے دن ہو، جو شخص قربانی کرے اس کے لیے اپنے ناخن، اپنے بال، جسم کا کوئی حصہ کہیں سے کسی شکل میں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل العشر وعنده اضحیہ يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، رواہ مسلم۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جب داخل ہو جائے، پہلے عشرے سے مراد جب پہلی تاریخ ہو جائے، اور یہ یاد رکھیں کہ اسلامی تاریخ جو ہے نا وہ مغرب سے چینج ہو جاتی ہے، رات کے 12 بجے سے نہیں، اس لیے اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو مغرب سے پہلے آپ اپنے بال، ناخن اور اسی طرح جو آپ نے کاٹنا ہے، جسم کی صفائی وفائی کرنی ہے وہ کر لیں۔ فرمایا کہ اذا دخل العشر وعنده اضحیہ، اور اس کے پاس قربانی ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، یرید ان یضحی، اور قربانی کرنا چاہتا ہو، تو فرمایا فلا یأخذن، بالکل نہ پکڑے نہ لے، شعرن، کوئی بال، جسم کے کسی حصے سے کوئی بھی بال نہ کاٹے، ولا یقلمن ظفرا، اور نہیں اپنا کوئی ناخن کاٹے، ہاتھ کا، پاؤں کا، یا اسی طرح کوئی بھی ناخن نہ کاٹے، الا یہ کہ اگر خدا نخواستہ بعض اوقات کسی کا کوئی ناخن ایک سائڈ سے نکل جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اور وہ تکلیف کا سبب بنتا ہے تو اس کو الگ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ناخن کاٹنا، ایک ہو، دو ہو، 10 ہو، کوئی بھی ہو، کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیم روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہے، لیکن الفاظ دوسرے ہیں۔ فرمایا کہ اذا دخل شہر ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، اور ایک روایت میں ہے ولا من بشرتہ، کہ جب ذی الحجہ داخل ہو جائے، ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بالوں میں سے، اپنے ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، اور ایک روایت میں ہے ولا من بشرتی، بشرہ کہتے ہیں جسم کو، جسم کے دیگر حصہ، یعنی بال اور ناخن کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی چیز نہیں کاٹنی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مختلف روایتیں ہیں مختلف احادیث میں، فرمایا کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے، پہلی تاریخ ہو جائے، تو پھر وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ تو چونکہ اب ذی الحجہ داخل ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہفتہ یا 2 ہفتے سے وہ اپنی صفائی نہیں کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر مزید 10 دنوں تک وہ نہ کریں تو بعض اوقات ناخن بہت لمبے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات منہ چونچ بہت لمبی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بال اور اپنے ناخن بالکل نہ کاٹیں، یکم ذی الحجہ کے بعد، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کے بعد۔ لیکن اس میں اتنی بات ضروری وضاحت کرنی ہے، اتنی بات کی کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو قربانی خود کرتے ہیں یا ان کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، البتہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ نہیں ہے،
یا جن کے اوپر قربانی ہی لازم نہیں ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک باپ اپنی قربانی کر رہا ہے تو اس کے جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی طرف سے بھی وہ ہو گئی، تو اب ان چھوٹے بچوں کے لیے بال ناخن کاٹنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کاٹ سکتے ہیں۔ بیوی ہے جس کے پاس یعنی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خود قربانی کرے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یا بالغ اولاد ہے اور ان پر قربانی واجب نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے، وہ بھی اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہوں یا کراتے ہوں۔ اور دوسری بات اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے، دیکھیں نا، اللہ دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے جس طرح بال کاٹنا، ناخن کاٹنا حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، الا کہ وہ حج کرے، حج کے بعد قربانی کرے، قربانی کے بعد پھر وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے، اور اس کے بعد حج کے بعد اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ان حجاج کے ساتھ ایک ظاہری طور پر ایک مشابہت کرنا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو ایک صوری اور ظاہری طور پر ایک مشابہت پر بھی نوازنا چاہتے ہیں، مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ جس طرح ان کے لیے جب مغفرت کا اعلان ہوگا تو ان کے ساتھ جن جن لوگوں نے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹ کر ان کے ساتھ ایک مشابہت اختیار کی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان ہوگا۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی تو ہے نہیں، اللہ کے خزانے تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ جو اگر تم میں سے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ، فرمایا کہ اگر تمہارے اولین، آخرین، جنات، انسان، ہر سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں، ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے، اور ان سبوں کو، انسانوں کو، جنات کو، اولین کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، آخرین کو جو بعد میں آئیں گے، سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دیا جائے، تو اس کے باوجود اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سوئی کو دریا میں ڈالیں اور نکالیں۔ اب سوئی کو ڈال کر نکالنے سے دریا کے پانی میں کیا کمی آئے گی؟ تو اللہ کے خزانوں میں ان سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دینے کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات ان باتوں کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آ کر لوگ پوچھتے ہیں، یاد نہیں رہتا یا ذہن سے بات اتر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، جی اب ہم کیا کریں، ہم نے تو قربانی کرنا ہے۔ اس لیے وقتی ہم آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ سب کو پتہ چلے۔